اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت سے گمان کرنے سے بچا کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کون سا گمان گناہ ہوتا ہے؟ کسی شخص کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے کوئی بری سوچ رکھنا اور اسے اپنے دل میں جما لینا کہ یہ آدمی ایسا ہے، حالانکہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا نام ہے بدگمانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم فرمایا، اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عام خاص مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم فرمایا۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے کہ اس آدمی میں فلاں اچھی صفت پائی جاتی ہے، تو قیامت والے دن اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی کہ تمہارے پاس دلیل کیا تھی، تم نے جو ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ یہ اچھا آدمی ہے، دلیل نہیں پوچھی جائے گی، اور اچھا گمان کرنے پر نیکی عطا کر دی جائے گی۔ اور جو آدمی کسی کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے کہ اس شخص میں فلاں برائی پائی جاتی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ایک تو بدگمانی کا گناہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور دوسرا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے جو اس کے بارے میں بری سوچ کو اپنے دل میں جگہ دی تھی، تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہوگا نہیں، پھنس جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھی سوچ، اچھا گمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں جہاں دیگر کمال کی صفات پائی جاتی تھی، وہاں یہ صفت بھی کوٹ کوٹ کے اللہ پاک نے بھری ہوتی تھی کہ وہ کسی کے بارے میں خواہ مخواہ بدگمانی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، دیکھ کر فرمایا بھائی چوری نہ کرو، کیوں کر رہے ہو؟ اگلے آدمی نے فوراً کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو فوراً استغفار پڑھا اور اس سے معذرت کی، بھائی معاف کر دو، میں نے تمہارے بارے میں بری سوچ رکھی اپنے دل میں، تم چور نہیں، میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، اس لیے کہ ایک ایمان والا جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ آنکھوں سے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا، لیکن اگلے بندے کے بارے میں بری سوچ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ ہمارے اکابرین میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ملا چیمن رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی ایک مشہور کتاب نور الانوار کے نام سے درس نظامی کے نصاب میں بھی داخل ہے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ وہ حضرت کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ لاہور میں اب بھی لوہاری گیٹ کے قریب مسجد ہے، مسجد ملا چیمن، وہاں حضرت کا درس ہوتا تھا۔ طبیعت میں ذرا سادگی تھی،
طالب علم کبھی کبھی کوئی چھیڑ خانی بھی کر لیتے تھے سادگی کو دیکھ کر۔ ایک دن طالب علموں نے کہا کہ استاد جی دریائے جمنا کا پل بھاگ کے کہیں چلا گیا۔ جو دریائے جمنا آج کل ہندوستان میں ہے، اس وقت ہندوستان اور پاکستان علیحدہ علیحدہ نہیں تھے۔ کہنے لگے اب تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہوں گے، دریا سے کیسے گزرتے ہوں گے، پل تو بھاگ گیا ہے۔ اس کے واپس آنے کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ یہ طالب علموں کی ایک شرارت ہے۔ کہنے لگے جی آپ ہمیں حلوہ کھلائیں، ہم پل کو پکڑ کے واپس لا کے پھر بچھا دیں۔ اب سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو طالب علموں کی اس شرارت کا پتہ چلا، پریشانی ہوئی کہ استاد صاحب کے ساتھ اس قسم کا مذاق کیا ہے، لیکن ساتھ ہی دل میں یہ بات بھی کہ استاد صاحب نے ان کی بات مان کیسے لی؟ یہ کوئی ماننے والی بات تھی کہ دریا کا پل کہیں بھاگ کے چلا گیا؟ استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ استاد جی مجھے بڑی پریشانی ہوئی ہے، طالب علموں نے اس قسم کی گفتگو آپ سے کی ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ سوچ بھی بار بار آ رہی ہے کہ آپ نے ان کی بات پہ یقین کیسے فرما لیا؟ تو حضرت ملا جیون رحمہ اللہ نے جو جملہ جواب میں ارشاد فرمایا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، فرمانے لگے دریائے جمنا کا پل بھاگ سکتا ہے لیکن ایک مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ مطلب میں نے ایک نہ ہونے والا کام تسلیم کر لیا کہ ہو گیا ہے، لیکن اپنے طلباء کے بارے میں یہ نہیں سوچا اپنے دل میں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بری سوچ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ بادشاہ ہی نہیں تھے، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے، اور اولیاء اللہ کے ساتھ عشق کی حد تک محبت کرتے تھے۔ ایک بہروپیہ اللہ والوں کا سروپ بنا کر جنگل میں جا کے بیٹھ گیا۔ اسے پتا تھا کہ سلطان صاحب جنگل میں آئیں گے شکار کرنے کے لیے یا کسی کام کے لیے، رستے میں بیٹھ گیا جا کے۔ سلطان اورنگزیب رحمہ اللہ جب وہاں پہنچے، بہروپیے کو دیکھا، بہت بڑا اللہ والا ہے، تو دیکھ کر کہنے لگے کہ میرے لیے دعا فرما۔ تھا تو بہروپیہ، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے فقیر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سارے کام ٹھیک کر۔ سلطان صاحب نے ایک تھیلی نکالی 1000 اشرفیوں کی اور عقیدت میں آ کر اس کے سامنے پیش کر دی۔ اس نے تھیلی ہاتھ میں پکڑی اور پھینک دی، کہنے لگا تو کیا سمجھتا ہے کہ جیسے ہم دنیا کے کتے ہیں یہ اللہ والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ہمیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ سلطان صاحب اور متاثر ہوئے کہ یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، 1000 اشرفیاں ٹھکرا دی، اسے تو دنیا کے ساتھ بالکل کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ جب واپس جانے لگے تو واپسی پہ جاتے ہوئے پھر کہا بزرگوں میرے لیے دعا فرما دیں۔ اس نے پھر وہی کہا کہ ٹھیک ہے فقیر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ یہ کہہ کر سلطان صاحب چل پڑے، ذرا دور پہنچے تو یہ بہروپیہ پیچھے پہنچ گیا، جا کر کہنے لگا سلطان صاحب دہلی میں کئی مرتبہ میں آپ سے ملا ہوں، وہاں آپ مجھے پہچان لیتے تھے، میں وہی بہروپیہ ہوں، آج کیوں نہیں پہچان سکتے؟ دھوکہ کھا گیا۔ سلطان عالمگیر رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ مجھے اس دھوکے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں نے اگر دھوکہ کھایا بھی ہے تو اللہ والوں کی محبت میں کھایا ہے، میں جھوٹا ہی صحیح تو لیکن میں نے تو اللہ والا سمجھ کے ہی تیرا احترام کیا۔ اس کے بعد سلطان صاحب نے 100 اشرفیاں اس بہروپیے کو دی
کہ یہ اسی کے کام کے لیے بیٹھا ہے، کچھ مل جائے، چلو یہ 100 اشرفیاں لے لیں۔ انہیں 100 اشرفیاں لیں اور جیب میں ڈال لیں۔ سلطان صاحب فرمانے لگے کہ بھائی اس وقت میں نے تجھے 1000 دی تھی، تو اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتا، میں نے کوئی واپس لے لینی تھی، رکھ لیتا۔ اس وقت تو نے ٹھکرا دی، اب 100 لے کے بڑا خوش ہو رہا ہے، 900 اب کم ہوگی۔ باروپیہ کہنے لگا، باروپیہ بھی اس دور کا تھا، کہنے لگا اگر اس وقت میں 1000 اشرفی قبول کر لیتا تو آپ اور آپ کے ساتھ والے لوگ اللہ والوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ لالچی ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت میرا روپ اللہ والوں کا سا تھا، اس لیے میں نے اس وقت ٹھکرا دی کہ اگر یہ لوگ میری وجہ سے اللہ والوں سے بدگمان ہو گئے تو ان کی روحانی کیفیت گراؤ کا شکار ہو گئے۔ اب میں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، باروپیہ ہوں، اب 100 لے لی، 1000 بھی دو گے لے لوں گا، اب اللہ والے تو میری وجہ سے بدنام نہیں ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بادشاہت اور ولایت اکٹھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ جو بادشاہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، یا جو اچھی گاڑی میں سفر کرے اللہ پاک نے مال و دولت دیا ہو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نبوت اور بادشاہی یہ اکٹھے ہوئے یا نہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی اور بادشاہ بھی، بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام پوری روئے زمین کے حکمران بھی اور اللہ کے نبی بھی۔ تو جب نبوت اور بادشاہت اکٹھی ہو سکتی ہے تو مالداری اور ولایت بھی اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے کو اچھی حالت میں دیکھ کر، اچھی گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر، اچھے بنگلے میں بیٹھا دیکھ کر بدگمان نہیں ہو جانا چاہیے۔ انبیاء کرام ہوں یا مالدار اولیاء عظام ہوں، ان کی نظر اپنی بادشاہت پر یا مالداری پر نہیں ہوتی، ان چیزوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے، دل سے باہر رکھتے ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہی جگہ دیتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے پوری دنیا کی بادشاہی کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز اور معجزہ بھی عنایت فرمایا تھا کہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ انہوں نے جہاں جانا ہوتا ہوا کو حکم فرما کے تخت کو اڑا کر لے جاتی۔ فسخرنا لہ الريح، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اور تخت کتنا بڑا، مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ کرسیاں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت میں، اتنے بڑے تخت کو ہوا اڑا کے لے جاتی۔ تو ایک مرتبہ ان کا تخت ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، نیچے کسی دیہاتی آدمی نے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا، اسے پتا تو تھا ہی کہ کس کا تخت ہے، دیکھ کر کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو کیسی کیسی نعمت عطا فرما رکھی۔ اس دیہاتی آدمی کا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیا۔ ہوا سے فرمایا تخت کو نیچے رکھو، نیچے زمین پہ اترے، اس کسان کو بلایا اور بلا کر پوچھنے لگے کہ جو جملہ تو نے پہلے کہا تھا تخت کو دیکھ کر وہی پھر دہرانا۔ اس نے کہا جی میں نے کہا تھا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی اولاد کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ اب سنیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب، اور اندازہ لگائیں کہ بادشاہی کی قدر ان کے دل میں کتنی ایک تھی۔ فرمانے لگے تو نے یہ جو سبحان اللہ کہا ہے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا گیا ہے، یہ آل داؤد کو دی جانے والی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی ارشاد کی روشنی میں میرے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ پیارا نام لینا دنیا کی ساری دولتوں، سونے چاندی، شاہی محلات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ اس ذات کا نام ہے جو ان سب خزانوں کی مالک ذات ہے۔ تو دیکھیں بادشاہ ساری دنیا کے ہیں، اور صرف انسانوں کے نہیں، دوسری مخلوقات کے بھی بادشاہ کرتے ہیں، لیکن دل میں بادشاہت کو جگہ نہیں۔ دل میں اگر قدر ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ملا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ۔ یہ کتنے بڑے اللہ والے تھے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ فضائل اعمال کے مصنف، یہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ حج کے لیے گئے، اب حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ روضہ اطہر پر حاضری دینے کا ارادہ رکھتے تھے، اور جاتے ہوئے ایک نعت لکھ کر گئے مثنوی جامی کے نام سے، اور یہ ارادہ لے کر گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کے یہ نعت سنا۔ جب حج سے فارغ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت جو مکہ مکرمہ کے گورنر تھے انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس نام کا آدمی ہے ملا عبد الرحمن، یہ اس کی علامات ہیں، اسے فوراً تلاش کرو، وہ مدینہ منورہ جانا چاہتا ہے، اسے نہ آنے دو، یہاں روک دو۔ گورنر نے تلاش کروایا، علامات دیکھی، نام پوچھا، وہی ہیں، روک دیا کہ تم مدینہ نہیں جا سکتے۔ اب عشق کا غلبہ تھا، رہ نہ سکے، بلا اجازت چوری چھپ کے نکلنے کا سوچ لیا۔ گورنر مکہ کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ یہ واقعہ حضرت نے فضائل دروش شریف میں لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چوری چھپ کے نکلنے کا ارادہ کر رہا ہے، دوبارہ اسے روکو۔ گورنر مکہ نے پھر تلاش کروایا اور پکڑ کر گرفتار جیل بھجوا دیا۔ تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے گورنر سے کہا کہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے کہ تم نے جیل بھجوا دیا ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ اسے مدینہ آنے سے روکا جائے، اس کی اور وجہ تھی، وہ وجہ یہ کہ اس نے ایک نعت لکھی ہے اور یہاں آ کر پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لکھنے اور پڑھنے میں خلوص اتنا زیادہ ہے، اگر یہ یہاں پہنچ جاتا اور آ کر میرے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر نعت پڑھتا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میرا ہاتھ مسافر کے لیے باہر نہ نکلے۔ میرے ہاتھ نے مسافر کے لیے باہر نکلنا تھا، لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہو جانا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اسے آنے نہ دیا جائے۔ اتنے بڑے اللہ والے انہوں نے اپنے باطن کی اصلاح کروائی حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ سے۔ اپنے علاقہ جام سے چلے اور کافی سفر کرنے کے بعد حضرت خواجہ صاحب کے گھر جب پہنچے، نام بڑا سنا ہوا تھا خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ کا، لیکن دیکھا کہ وہ تو بہت بڑا بنگلہ ہے جہاں رہ رہے ہیں، جیسے کسی بادشاہ کا بنگلہ ہو، اور بنگلے سے ہٹ کر ایک ایک چیز بادشاہوں جیسی ان کی نظر آ رہی تھی، تو دل میں ذرا بدگمانی سی آ گئی کہ یہ بھی کوئی اللہ والے، یہ تو دنیا دار لگتے ہیں۔ تو وہاں ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر فارسی میں شعر کا ایک مصرع پڑھا، نہ مردست کے دنیا دوست دارت، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا سے پیار کرے، یہ کہہ کر واپس ہوئے کہ میں نہیں ان سے بیعت ہوتا، جا کر مسجد میں سو گئے، آرام کرتا ہوں پھر واپس جاتا ہوں، سو گئے۔
خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان قائم، حساب کتاب شروع ہو۔ ایک آدمی آیا، ملا جامی رحمہ اللہ کو پکڑا اور اللہ کے دربار میں لے گیا کہ اس نے میرا اتنا قرض دینا ہے۔ اب وہاں معاشر کے میدان میں قرضہ پیسوں کی صورت میں نہیں چکایا جائے گا، نیکیوں کی صورت میں چکایا جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا خواب کے اندر ہی کہ یہ کیا بنا۔ پریشانی کے عالم میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا دیکھا سامنے خواجہ صاحب تشریف لے آئے، خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ۔ وہ آئے، اس بندے سے کہا بھائی یہ ہمارے مہمان ہیں، کیوں پریشان کرتے ہو؟ کہنے لگا جی اس نے میرا اتنا قرض دینا ہے۔ جیب سے نکالا اور فرمایا یہ لے جاؤ، یہ مہمان ایسے نہیں پریشان۔ خواب پورا ہوا، آنکھ کھلی، اپنی اس بدگمانی پہ بہت پچھتائے کہ میں نے ان کے بارے میں جو بری سوچ کو اپنے دل میں جگہ دی، غلط کیا۔ پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب سامنے گیا تو خواجہ صاحب دیکھ کے ہنسے، فرمانے لگے آ گئے ہو؟ پھر پوچھا کہ شعر کا جو مصرع یہاں کھڑے ہو کر پڑھا تھا اور چلے گئے تھے وہ ذرا سنانا۔ تو ملا جامی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جی وہ تو میری حماقت تھی، بھول گیا۔ فرمانے لگے کوئی عرض نہیں، سنا دو، ہو جاتا ہے بندے سے، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ اور خواجہ حضرت ملا جامی رحمہ اللہ نے پھر وہ مصرع پڑھ کر سنایا، نہ مردست کہ دنیا دوست دارت۔ وہ اللہ والا نہیں ہوتا جو دنیا سے محبت کرے، دنیا کو دوست رکھے۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے اب دوسرا مصرع میں پڑھ کے شعر کو مکمل کر دوں؟ فرمایا جی سنائیں۔ فرمانے لگے گر دارت برائے دوست دارت، اگر اللہ والے دنیا کو اکٹھا کرتے بھی ہیں تو اپنے دوستوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں ہوتے، آپ جیسے لوگوں کے کام آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف کسی اللہ والے کی دنیاوی طور پر بہتر صورتحال کو دیکھ کر اس بدگمانی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے ماضی قریب کے بزرگ شیخ موسیٰ خان رحمہ اللہ جامعہ اشرفیہ میں استاد الحدیث تھے۔ حضرت نے درود شریف کی ایک کتاب لکھی البرکات المکیہ، اللہ پاک نے بڑی قبولیت سے نوازا اسے۔ ایک دفعہ میدان بدر میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ میں نے درود شریف پر ایک کتاب لکھی ہے، اگر تیرے ہاں وہ مقبول ہے تو مجھے بتا دے کہ اس میدان میں کہاں کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدم لگے تھے۔ تو پتھروں میں سے آواز آئی، پتھر بول بول کے کہنے لگے کہ یہاں مجھ پہ بھی حضور کا مبارک قدم لگا تھا، مجھ پہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدم لگا تھا۔ حضرت کا مزاج بھی بڑا شاہانہ تھا، کم قیمت کپڑا نہیں پہنتے تھے، سفر عمدہ سے عمدہ گاڑی میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلی تعلق تھا۔ مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبی میں کھڑے نفل ادا کر رہے تھے، تو پیچھے دو بندے بیٹھے ہوئے، ان میں سے ایک کہنے لگا دوسرے کو بھائی تو نے کئی دفعہ کہا ہے کہ شیخ موسیٰ خان رحمہ اللہ جو ہیں پاکستان کے، انہیں میں نے دیکھنا ہے، یہ سامنے کھڑے ہیں، دیکھ یہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ اس نے دیکھ لیا، دل میں آئی کہ یہ بھی کوئی اللہ والا ہے، یہ تو کوئی دنیا دار لگتا ہے۔ یہ سوچ کے مسافہ کرنا بھی پسند نہ کیا، چلا گیا۔ اب حضرت جس کے ہاں مہمان تھے وہاں چلے گئے، اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بندہ اسی وقت نہیں، ایک آدھے دن دو دن کے بعد تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا، کسی نے بتایا کہ وہاں ہے، وہاں حضرت سے مل کر کہنے لگا مجھے معاف کر دیں۔ حضرت فرمانے لگے بات کیا ہے؟ حضرت کو اس پچھلے واقعے کا پتہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی بدگمانی کی، مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی پہلے معاف کریں پھر مسئلہ بتاؤ۔ تو حضرت کا ایک انداز تھا اپنا ہی مخصوص، اسی انداز میں کہنے لگے اچھا بھائی معاف کیا، اچھا بھائی معاف کیا، اب بتاؤ۔ اس نے کہا کہ یوں جو میں نے آپ کے بارے میں بدگمانی کی، میں سویا ہوا تھا،
خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکل جا، تجھے مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں۔ میں نے پاؤں پکڑے، جی مجھے معاف کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میرا موسیٰ معاف کرے گا پھر میں، تو اس لیے آپ کی خدمت میں آیا۔ دیکھیں بدگمانی کتنی بری چیز ہے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں بدگمانی، یہ انسان کی روحانی کیفیت کا بالکل خاتمہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، حضرت سے کسی نے پوچھا مولانا رومی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ مولانا رومی رحمہ اللہ بڑی ہستی گزرے ہیں، مثنوی شریف کتاب انہی کی ہے۔ حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمہ اللہ، ان سے اصلاح کروائی اپنی، ان کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے، سب سے بڑا اور خطرناک، انسان کو بہکانے کے لیے، کہ یہ اللہ کے نیک بندوں سے بدگمانی پیدا کرتا ہے دل میں۔ جب بدگمانی ہوتی ہے آدمی ان کے قریب جاتا ہی نہیں، اصلاح کا دور رہتا ہے۔ اپنے شیخ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ بڑا لمبا سفر کر کے شیخ کی خدمت میں پہنچے شاہ شمس الدین تبریزی رحمہ اللہ کے پاس۔ پتہ چلا وہ تو ملک شام گئے ہوئے ہیں، وہیں سے اونٹنی پر بیٹھے، پھر لمبا سفر کر کے ملک شام پہنچ گئے پیچھے۔ یہ نہیں کہ چلو واپس آ جائیں گے، پھر پہنچ، وہاں چلے گئے۔ وہاں جا کر اپنی سواری سے اترے، اور اترتے ہوئے ایک شعر پڑھا۔ مرشد کا نام تھا شمس الدین، شمس کا معنی ہوتا ہے سورج، اور گئے ہوئے کہاں تھے؟ ملک شام میں۔ فرمانے لگے جس شام میں میرا شمس گیا سورج، اس شام کی صبح کیسی ہوگی۔ اتنی محبت کہ پتہ چلا سفر پہ گئے ہوئے تو پیچھے چلے گئے۔ ان کے بارے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ مولانا رومی رحمہ اللہ اپنے شیخ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کی تعریف بھی بڑی کرتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حاجی صاحب فرمانے لگے کہ اگر مولانا رومی 100 سال تک مسلسل دن کو روزہ رکھتے، 100 سال تک مسلسل ساری رات قیام کرتے، تو وہ مقام انہیں حاصل نہ ہو سکتا جو شاہ شمس الدین تبریزی رحمہ اللہ کی صحبت میں تھوڑا سا عرصہ رہنے سے حاصل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو قرب تو اللہ کی عبادت سے ہی ملتا ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں اگر بندہ نہ رہے تو اس کی عبادت کے اندر وہ خلوص اور وہ کیفیات نہیں ہوتی جو صحبت میں رہنے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی ہو، اس کے 2 نفل ایک طرف، اور ایک نے صحبت اختیار نہیں کی، اس کا 100 نفل بھی ان 2 نفلوں سے کم اجر رکھتا ہے، کیونکہ پڑھنے میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے